خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے نمرود کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچنے کے لیے مادر حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے شہر کے باہر ایک غار میں لے جا کر کے انہیں پناہ دی رکھا۔ 13 سال تک جناب ابراہیم اسی غار میں رہے۔ جب 13 سال کے ہو گئے اور غار سے باہر آئے تو آپ نے جو مناظر دیکھے ان مناظر کو دیکھ کر آپ کو فکر ہوئی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ان خرافی اور باطل عقائد سے منحرف کیا جائے، دور کیا جائے۔ دیکھا کچھ لوگ چمکتے ہوئے ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں اور بتوں کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دیکھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ نمرود کو بھی اپنا خدا مان رہے ہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے کے تفکرات عقائد رکھنے والوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کی اور ان سے مقابلہ کرنے کی فکر پیدا ہوئی۔ ٹھیک، اب کس طریقے سے ان جماعتوں اور ان گروہوں سے آپ نے مقابلہ کیا ہے اب اس کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، یہ تو گزشتہ بحث کا خلاصہ تھا۔ ابراہیم بت شکن، ٹھیک، خوب قوم والے اپنے عید کا جشن منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ٹھیک، لوگوں کو یہ بھی فکر تھی کہ ابراہیم جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں شہر میں چھوڑ دیں تو یہ کچھ ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارا نقصان ہو۔ چنانچہ انہوں نے پہلے کوشش یہ کی کہ جناب ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے، شامل ہونے کے لیے شہر سے باہر لے جائیں، لیکن جناب ابراہیم نے یہ کہہ کر کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیا اور نہیں گئے۔ اس کے بعد راستی آن روز برائے موحد و مشرک روز شادمانی بود۔ کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن جو موحد تھے ان کے لیے بھی اور جو مشرک تھے ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے خوشحالی اور شادمانی کا دن تھا۔ برائے مشرکان عید کہنسالی بود، مشرکوں کے لیے ٹھیک بہت پرانی عید تھی جو سالوں سے چلی آ رہی تھی کہ میں منظور برگزاری تشریفات عید و زندہ کردن رسوم نیاکان بے دامن کو و مزار سرسبز رفتے بودن۔ مشرکوں کے لیے یہ عید کا دن اور خوشحالی کا دن اس لیے تھا کہ یہ ان کی بڑی پرانی عید تھی اور اپنے عید کے مراسم اور عید کی جو سنتیں ہوتی ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے اور اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے دامن میں، کھیتوں میں، جنگلات میں بھی جو ہرے بھرے ہوتے تھے ادھر نکل جاتے تھے۔ تو بار مشرکوں کی عید تھی، بات سمجھ میں آ گئی۔ موحد کی عید و برائے قہرمان توحید نیز ایک عید ابتدائی بے سابقی بود۔ کہہ رہے ہیں کہ قہرمان توحید یعنی توحید کے علمبردار، توحید کے پرچمدار کے لیے یہ ایک ابتدائی عید تھی کہ جس عید کا کوئی سابقہ نہیں ہے۔ ابھی عید شروع ہونے والی ہے، بت پرستی کا کہ بساط لپٹنے والی ہے، بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس لیے
توحید پرست کے لیے ایک نئی عید کا آغاز، و برائے قہرمان توحید نیز، قہرمان توحید کے لیے بھی ایک عید ابتدائی، ایک عید کا آغاز گویا ہو رہا ہے بے سابقہ بود، جس کا کوئی سابقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عید توحید پرستوں کے لیے پہلے سے چلی آ رہی ہو، نا، توحید پرستوں کے لیے ابھی عید شروع ہونے جا رہی ہے کہ مدتہا آرزوئے فرا رسیدن چنین روز فرخندہی را داشت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں سے اس شادمانی اور خوشحالی والے دن کا انتظار کیا تھا کہ کب ایسا دن آئے کہ جب ان کو راستے پہ لایا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے کہ شہر را از اغیار خالی بے بینت، کہ شہر کو ان لوگوں سے خالی دیکھیں، شہر خالی ہو جائے، وہ مظاہر کفر و شرک را درہم شکنائے، اور کفر و شرک کے جو مظاہر ہیں ان کو درہم برہم کریں۔ بہر صورت اب یہ نکل گئے صحراؤں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، شہر کے باہر، آخرین گروہ از مردم از شہر خارج شدن، لوگوں کا آخری گروہ، آخری قافلہ شہر سے باہر نکلا۔ حضرت ابراہیم فرصت را غنیمت شمرد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع اور اس فرصت کو غنیمت جانا۔ با قلبی لبریز از ایمان، ایمان سے بھرا ہوا دل لے کر، و اعتماد بے خدا، اور خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے، وارد بت خانے شد، کیا ہے، بت خانے میں داخل ہو گئے۔ چوبہائے تراشیدے و مجسمہائے بے روح را، جو لکڑیاں تراش کے بے روح مجسمے بنائے گئے، جو مردیاں بنائی گئی تھی۔ دور معبد مشاہدے کر، معبد یعنی عبادت گاہ کے ہر طرف دیکھا عبادت گاہ میں ہر طرف لکڑیوں کے تراشے ہوئے بے جان بت رکھے ہوئے ہیں۔ غزاہائے زیادی کے بت پرستان بے عنوان تبرک در معبد خود میں گزراندن، اور وہ کھانے جو بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کے سامنے رکھتے تھے۔ توجہ ابراہیم را جلب کرد، حضرت ابراہیم کی نظر کو اپنی طرف کھینچا، یعنی حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت سارا کھانا بھی پڑا ہوا ہے۔ سراغ غزاہا رفت، سب سے پہلے تو کھانوں کی طرف گئے۔ تکینانی در دست گرفت، روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بے عنوان تمسخر با اشارے میں انہا گو، اور ہنسی اڑاتے ہوئے، مزہ لیتے ہوئے بتوں سے کہا، چرا از ان غذائے رنگا رنگ نمی خوری، یہ طرح طرح کے کھانے تمہارے پاس رکھے ہوئے کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ رنگ برنگے کھانے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نہ گفتے پیدا معبود ہے مصنوعی مشرکان قدرت کے کچھ ایک ترین جنبشی رانہ داشتن، اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے مصنوعی نقلی بنائے ہوئے جو خدا تھے ان کے اندر تو ذرہ برابر حرکت کرنے کی قدرت نہیں تھی، بے جان کہاں سے حرکت کریں گے؟ کچا رسد کی بے خورند، جو جنبش نہیں کر سکتے تھے، جو حرکت نہیں کر سکتے تھے، وہ کھاتے کیا؟ سکوت مرگباری فضائے بزرگ بت قدر فرا گرفتے بود، سکوت نے عبادت خانے کو، جیسے موت ٹوٹ پڑی ہو، موت کے بعد جو سکوت طاری ہوتا ہے، اس طریقے کا سکوت پورے بت خانے میں حاکم ہو گیا، سکوت طاری ہو گیا۔ ولی ضربات شکنندہ ابراہیم کی بردست و پائے پہ کر بتہا وارد می آمد، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ضربتیں جو بتوں کے سروں پہ، ہاتھ پہ، پیر پہ پڑ رہی تھی، ان سکوت را درہم شکست، اس سکوت کو توڑ دیا۔ اسی سکوت میں جب دھم دھم بجانا شروع کیا تو سارا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ تمام بتہارا قطعے کر، اور تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاتھ پیر سر سب ادھر ادھر بکھیر کے رکھ دیا۔
بطل بزرگی از چوب و فلز شکسته خرد شده در وسط معبد پدید آمد، اور اس طریقے سے توڑا کہ بتکدے کے درمیان لکڑیوں اور دوسرے فلزات کا ایک پہاڑ بن گیا، ایک ٹیلا بن گیا، سب کو توڑ توڑ کے ٹیلا بنا مار کے ڈھیر کر دیا، جس کو کہتے ہیں پہاڑ بنا دیا. تلہ کہا جاتا ہے ٹیلے کو، تلے یعنی ٹیلا. تلہ زینبی آپ جائیں گے کربلا میں جی تو جہاں سے جس اونچائی سے جس بلندی سے جناب زینب دیکھ رہی تھی امام حسین السلام کی شہادت کو، وہ مقام ابھی بھی محفوظ ہے، زیارت گاہ اس کو کہتے ہیں تلہ زینبیہ. تلہ یعنی ٹیلا، بلند جگہ، چھوٹا پہاڑ بھی آپ کہہ سکتے. تو کہتے تلے بزرگی، ایک بڑا ٹیلا، از چوب و فلز، لکڑی اور فلز. فلز کہا جاتا ہے یہ جو دوسرے دھات ہے نا، لوہا لومٹیا، جی جی سمجھ رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فلز. شکستے ٹوٹی ہوئی لکڑیوں اور فلزات کا ایک بڑا ٹیلا در وسط معبد، کیا ہے، عبادت خانے کے بیچ میں پدید آمد، ظاہر ہو گیا، پیدا ہو گیا، بن گیا تھا. وہ فقط بت بزرگ را سالم نگہداشت، صرف جو سب سے بڑا بت تھا اسے سالم چھوڑ دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو مار نہیں پڑی. بتبرا بردوش ان نہاد، اور وہ ہتھوڑا، وہ کلہاڑی کہ جس سے تمام بتوں کی مرمت کی تھی، وہ بڑے والے بت کی گردن میں اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، ڈال دیا. ہدف ان بت کی در ظاہر بے نمایانت کی شکنندے ان بتہا ہمون بت بزرگ. اور یہ کام جناب ابراہیم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ دوسرے بتوں کی درگدی اسی بڑے والے نے کی ہے. یہ چھوٹے بتوں کو اسی بڑے بت نے توڑا ہے، خرد کیا. بلے از ان ظاہر سازی ہدفی داشت، یہ تو ظاہر مسئلہ تھا، اس سے بڑا مسئلہ جناب ابراہیم کے لیے، اس سے بڑا ہدف ایک دوسرا تھا. کیا مقصد تھا؟ کہ بیان می گردد، جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ لوگ دیکھ کر کے سمجھیں گے کسی بڑے والے جس کے پاس ہتھوڑا ہے اسی نے توڑا ہوگا، جس کے پاس کلاڑی ہے کلاڑی اسی نے ماری ہوگی. یہ تو ایک تھا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے دوسرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام می دانست مشرکان پس از بازگشت از صحرا سراغ علت حادثے خواہند رفت. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگ جب اپنے عید کے مراسم سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے اور جب یہ منظر دیکھیں گے، ٹھیک، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اسے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے. اور پھر جب دیکھیں گے کہ یہ تو بت، تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں ویسے ہی پڑا رہتا ہے، یہ تو کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے، ہلتے نہیں، تو یہ بتوں کی درگتی کیا بنائے گا، یہ کیسے توڑ سکتے ہیں دوسرے بتوں کو. یقیناً یہ حادثہ کسی اور کی وجہ سے رونما ہوا ہوگا، کسی اور نے یہ سب کیا ہوگا. پھر آئیں گے جناب ابراہیم کے پاس، تو پھر جناب ابراہیم لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کریں گے، دستک دیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا کرے گا، جو اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتا وہ تم کو کیا کھلائے گا، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا کس کو خدا مان رہے ہو تم. اس کو جو بے جان ہے، جس کو جو چاہے آ کر کے یہ حالت بنا دے. تب لوگوں کے سوئے ہوئے ذہن بیدار ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، کچھ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. چلے بہر صورت تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام می دانست، جانتے تھے کہ مشرکان پس از بازگشت از صحرا،
کہ مشرکین صحرا سے واپس ہونے کے بعد سراغ علت حادثے خواہند رفت، حادثے کی وجہ کو تلاش کریں گے، وظاہر قضیہ یک کار مصنوعی و بھی حقیقت تلقی خواہند نمود، اور جو ظاہر میں قضیہ ہے یقینی طور پر اس کو مصنوعی اور غیر حقیقی سمجھیں گے، زیرا باور نہ خواہند کرد، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوگا کہ صاحب ان ضربات کہ یہ جو بتوں کو چوٹ پہنچائی گئی ہے وہ چوٹ ان بت بزرگس، وہ اس بڑے والے بت کی پہنچائی ہوئی چوٹ ہے، نہ اساساً قدرت بر حرکت و فعالیت نہ دارت۔ سب جانتے ہیں کہ ان بتوں کے اندر کسی بھی طریقے کی قدرت، حرکت، کسی طریقے کی فعالیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ در این صورت ابراہیم می تواند از نظر تبلیغاتی استفادے کند، لہذا ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغاتی نظر سے استفادہ کر سکتے ہیں، تبلیغاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان بت بزرگ بے اعتراف شما، جب کہیں گے کہ نہ بھائی یہ بڑا والا نہیں کر سکتا ایسا، یہ تو حرکت ہی نہیں کرتا، اس کے اندر تو کوئی جنبش ہی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان بت بزرگ بے اعتراف شما کوچک ترین قدرت نہ دارد، تمہارا اعتراف یہ ہے کہ یہ جو بڑا والا بت ہے اس میں ذرہ برابر طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، پشچے کیوں نہ اورا می پرستے، تو جس کے اندر معمولی قدرت اور طاقت نہیں ہے تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ خورشید بسوئے افق کشیدے شد، خورشید افق کی طرف بڑھتا رہا، و نور و روشنی خود را از دشت و صحرا برچید، اور اپنی نور کو اور اپنی روشنی کو تمام دشت و صحرا سے لپیٹا، یعنی شام ہونے لگی، یا مقصد کیا ہے؟ یعنی سورج غروب ہونے لگا، اجالے کم ہونے لگے، اندھیرا بڑھنے لگا، مردم دستے دستے بھی بسوئے شہر روانے گردیدن، اور لوگ کیا ہے گروہ گروہ بصورت قافلہ شہر میں داخل ہونے لگے، شہر کی موقع مراسم عبادت بتان فرا رسید، اب موقع تھا کیا ہے بتوں کی مراسم عبادی کا، کہ اب صحرا سے کر کے آئے، اب چلے معبد میں اور بتوں کی پذیرائی کریں، مغرب کی نماز پڑھیں۔ ہاں اب گرو ہی وارد معبد شدن، کچھ لوگ بت خانے میں داخل ہوئے، منظر غیر مترقب کہ حاکیت ذلت و زبونی خدایان بود، منظر غیر مترقب یعنی ایسا منظر کہ جس کی امید نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا منظر کہ جس منظر کو دیکھنے کی امید نہیں تھی، جو منظر ان کے خداؤں کی ذلت اور ان کی تحقیر کو بیان کر رہا تھا، توجہ پیر و برنارا جلب کر، تمام بوڑھے اور جوانوں کی توجہ کو اپنی طرف جلب کیا، آسان لفظوں میں کہا جائے عبارت کو چھوڑ کر کے سہل بنا کر کے، تو یہ ہے کہ لوگ جب آئے معبد کے اندر داخل ہوئے اور عجیب و غریب منظر دیکھا، جس منظر سے ان کے خداؤں کی تحقیر اور ذلت ظاہر ہو رہی تھی، ہاں تو جتنے بھی بوڑھے جوان تھے ثبوت مرگباری توأم با بے صبری، بے صبری ایک طرف، سکوت موت کا سناٹا جو چھایا ہوا تھا، یہ در محیط معبد حکم فرما بود، معبد کی فضا میں گویا سناٹے کی حکومت تھی، یعنی ایک دم سے سکوت تھا، لوگ بے قرار بھی تھے، اسی بے قراری میں ساکت اور خاموش بھی تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولے، کیا کہے اور کیا کرے۔ یک نفر مہر خاموشی را شکست، ایک نے خاموشی کی مہر توڑی، بگفت اور کہنے لگا چه کسی مرتکب این عمل شده است، کس نے یہ کام کیا ہے، یہ عمل کس نے انجام دیا ہے،
سوابق بدگوئی ابراہیم علیہ السلام بے بتہا بصراحت لہجے او در برابر ستائش بتان انان نہ مطمئن ساخت. اب ظاہر سی بات ہے سارے تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اس میں صرف ایک ہی تھے کہ جو بتوں کی بدگوئی کیا کرتے تھے، جو واضح لفظوں میں بتوں کی مذمت کرتے تھے اور ان کی ستائش اور اس کی تعریف سے چشم پوشی کرتے تھے. وہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ بھائی یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ جو بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کی جو مذمت اور تحقیر کرتے ہیں، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے. لہذا سوابق بدگوئی ابراہیم بے بتہا، بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بدگوئی کا جو سابقہ تھا، یعنی پہلے سے جو جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو برا بھلا کہتے چلے آ رہے تھے، بصراحت لہجے او، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واضح بیان تھا، جو صریح لہجہ تھا، در برابر ستائش بتان، بتوں کی تعریف و ستائش کے مقابلے میں کہتے ہیں تم ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کس لحاظ سے قابل تعریف ہے، کون سی تعریف اس چیز اس کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں. آنان را مطمئن ساخت، ان لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ وہ دست بے انکار زدے اس، کہ اسی نے یہ کام کیا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے، لوگ سمجھ گئے یہ منظر دیکھ کے کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہے، ابراہیم کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی ایک ایسے شخص ہیں کہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور کبھی بھی ان کی ستائش اور تعریف کے لیے زبان نہیں کھولتے. خوب اب جب مطمئن ہو گئے تو جلسے محاکمے بے سرپرستی نمرود تشکیل گردید. نمرود کی سرپرستی میں مجرم کو سزا دینے کے لیے عدالت بیٹھائی گئی، جلسہ کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، محاکمہ جہاں حکم اور فیصلہ سنایا جائے، عدالت جس کو کہہ لو. تو نمرود کی سرپرستی میں ایک عدالت بیٹھی، ایک محکمہ تشکیل دیا گیا. ابراہیم جوان با مادر خود در یک محاکمہ عمومی مورد بازجوئی قرار گرفت. جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام جوان تھے جو اپنی ماں کے ساتھ ایک عمومی جلسے میں، ایک عمومی محاکمے میں کیا ہے، ان سے باز پرس کی گئی، سوال و جواب کیا گیا. جرم مادر ان بود کی چرا وجود فرزند قدرہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابراہیم کے ساتھ ان کی ماں کو کیوں لایا گیا تھا، ان کی ماں نے کیا کیا تھا؟ تو ان کی ماں کا جرم یہ تھا کہ ان کی ماں نے ابراہیم کے حمل کو پوشیدہ رکھا تھا، کیونکہ نمرود کی طرف سے اعلان یہ تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں جائے گی، جو عورت حاملہ ہے ٹھیک اس کا حمل ساقط کیا جائے، یا جو بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کیا جائے. تو جرم مادر ان بود کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا جرم یہ تھا کہ چرا وجود فرزند خدرہ، کہ کیوں اپنے بچے کے وجود کو کتمان کر دے، چھپایا ہے، دفتر مخصوص حکومت وقت معرفی نہ کر دیا، اور حکومت وقت کا جو خصوصی دفتر ہے، جو رجسٹر ہے جس میں تمام پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کا سب کچھ لکھا جاتا ہے، اس میں ان کا نام کیوں نہیں لکھوایا گیا ہے؟ تاثر بے نیست شواد، تاکہ اس کو ختم کر دیا جاتا. اگر ماں نے اپنے بیٹے کا نام لکھوایا ہوتا حکومت کی آفس میں آ کر کے، جس رجسٹر میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، تو حکومتی لوگ پہنچتے اور جناب ابراہیم کو ختم کر دیتے. مادر ابراہیم در پاسخ باز پرس چنین گفت. جب جناب ابراہیم کی ماں سے کہا گیا کہ تم نے اپنے بچے کے وجود کو کیوں پوشیدہ رکھا، کیوں نہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا تو آ کر کے آپ نے رجسٹر میں لکھوایا؟ تو جناب ابراہیم کی ماں نے جواب دیا، من دیدم نسل مرد میں انکشور رو بے تباہی
میں نے دیکھا کہ اس ملک کے لوگوں کی نسل تباہ ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ اس ملک کے مردوں کی نسل تباہ ہو رہی ہے. از ان جہت اطلاع ندادم تا ببینم، اس لیے میں نے خبر نہیں دی تاکہ میں دیکھوں کہ آئندہ یہ بچہ 6 شبد کیا کرتا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ اس ملک کے لوگ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جو کہا گیا تھا، جو خبر پھیلائی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تو میرے دل میں بھی یہ شوق تھا، یہ تمنا تھی کہ دیکھوں بھائی کیا ہونے والا ہے. تو آئندہ کے مناظر دیکھنے کے لیے، آئندہ کے لیے جو پیشن گوئی کی گئی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ لو بچے کو کتمان کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، جیسے بچے کو اگر ان شخص ہمون باشد کی پیشگویان کاہنان خبر دادیں، میرا بچہ اگر یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے خبر دی ہے، پیشن گوئی کی ہے، در ان صورت بنا داشتم پولیس را اطلاع دہم. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں کاہنوں نے خبر دی ہے، تو ایسی صورت میں اگر میں پولیس کو خبر دیتی تاکہ از ریختن خون دیگران دست بردارن، تاکہ دوسروں کے خون بہانے سے لوگ رک جائیں. و اگر ان فرد نہ باشد، در ان صورت یک فرد از نسل جوان ان کشور را حفظ کر دیں. اور اگر یہ ان میں سے نہ ہو، اگر یہ ان میں سے نہ ہو تو کم از کم اس ملک کے ایک جوان کے خون بہنے سے میں نے بچا لیا ہے. کہ اگر یہ بچہ وہی ہوتا جس کی خبر دی ہے، اور بولے تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ وہی ہے، مجھے کہاں سے معلوم کہ یہ وہی بچہ ہے جو میں اطلاع دیتی اور لوگوں کا خون بہنے سے بچاتی. لہذا میں نے اس کو بچایا کہ کم از کم میں اگر تمہارے حوالے بھی کر دیتی تو کیا تم لوگ دوسرے کو قتل نہ کرتے؟ یقیناً یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کم از کم میں نے اس بچے کو پوشیدہ رکھ کر کے، چھپا کر کے ایک جوان کی جان تو بچائی ہے نا. تو یہ مادر ابراہیم کی جو منطق تھی، یہ پوری طریقے سے سب لوگوں نے سن کر کے کیا ہے، منطق مادر کاملاً توجہ قضاوت را جلب کرد. اب لوگوں کی قضاوت، لوگوں کے فیصلے کو اپنی طرف جذب کیا، اور سپس نوبے بازجوی ابراہیم فرا رسید. لہذا اب لوگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ مادر موسیٰ کے حق میں کوئی ناگوار فیصلہ کرتے، اس کو جرم مانا جاتا اور اس جرم کی سزا سنائی جاتی. انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے بچے کو محفوظ رکھنے کی، پوشیدہ رکھنے کی، وہ واقعاً کاملاً جو ہے منطقی ہے. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جرم نہیں بتا سکتا. انہوں نے تو ایک بچے کی جان بچائی ہے. کیا ایک بچے کی جان بچانا جرم ہے؟ پھر سزا کس کی دے؟ بہر صورت ماں سے فارغ ہوئے، بیٹے کی طرف رخ کیا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب کی باری آتی ہے. گفت صورت عمل میرسانت کی ان ضرب ازنائیے بت بزرگ است. جب پوچھا بتاؤ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، جناب ابراہیم نے کہا کہ بھائی عمل کی جو تصویر نظر آ رہی ہے، جو منظر دکھ رہا ہے بت خانے میں کی جو حالت بنی ہوئی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑے والے بت نے سب کچھ کیا ہے. وہ گفت جناب ابراہیم نے کہا صورت عمل میرسانت، صورت عمل سے، شکل عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ضرب، کہ یہ جو تباہی ہے، ازنائیے بت بزرگس، یہ بڑے والے بت کی طرف سے ہے. بشما می تمانی جریان را ازو سوال کری، جاؤ اس حادثے کے بارے میں اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو.
اگر قدرت بر تکلم داشتے باشد، اگر وہ تمہارا جواب دے سکتا ہو، اگر وہ بات چیت کر سکتا ہو. ان جواب سربالا آمیختے با تمسخر و تحقیر. یہ جو جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ سربلندی کے ساتھ، سرافرازی کے ساتھ، اور اسی میں تمسخر، تحقیر اور ان کی سرزنش بھی تھی، بے منظور دیگر بود. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا. واقعاً جناب ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ بت نے ہی کیا ہے، واقعاً ایسا نہ. یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو جواب دے رہے تھے سر بلند کر کے، اس میں ان لوگوں کی تحقیر تھی، تذلیل تھی ان کی. وان ان کے ابراہیم یقین داس کہ آنان در جواب میں چنین خواہند گو. جناب ابراہیم علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ میرے اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے. ابراہیم تو امید آنے کہ ان بتہ قدرت حرف زدن ندارن. کہیں گے وہ لوگ کہ ابراہیم تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان بتوں میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں کر سکتے. در این صورت ابراہیم می توانت حیات قضاوت را بیک نقطے اساسی متوجہ سازد. تو ایسی صورت میں جب یہ کہیں گے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایسی صورت میں جو فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں لوگ، انہیں ایک بنیادی بات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. وہ بنیادی بات کیا ہے؟ اتفاقاً ہم ان توری کی بے پیش بینی کر دے بود. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسا سوچا تھا اتفاق سے ویسا ہی ہوا. ابراہیم در برابر گفتار آنان کی حاکی عذاف و زبونی و ناتمونی بوتان بود. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں، ان لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں جو جواب دیا ہے کہ جس جواب میں ان کی ناتوانی، ان کی سر افغنی، ان کی پستی نظر آتی ہے، یہ جواب دیا کہ اگر آنہا براستی چنین حسن کی توصیف میں کنید، اگر یہ بت واقعاً اسی تعریف و تحسین کے قابل ہیں جو تعریف و تحسین تم لوگ کرتے ہو. آسان لفظوں میں جو اوصاف، جو کمالات بتوں کے لیے تم لوگ بیان کرتے ہو، اگر وہ اوصاف و کمالات ان کے اندر ہیں تب تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ باتیں کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، ابھی جو اعتراف کر رہے ہو، ابھی جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، اگر واقعاً یہ بت ایسے ہی ہیں جو بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، پس چرا آنہا رامی پرستے، کیوں اس کی پوجا کر رہے؟ وحاجات خود را از آنہا می قائد، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں ان سے کیوں طلب کرتے ہو؟ تو اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے ہیں. خوب بہر صورت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کو لا کر کے ایسے حساس موقع پہ کھڑا کر دیا کہ اب ان کے پاس جناب ابراہیم کے سوال کا کوئی جواب کیا دیں گے. لیکن یہاں اس موقع پر بجائے یہ کہ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اور ان کی منطقی بات کو قبول کرتے اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید پرستی کا راستہ اختیار کرتے، جہل و لجاجت و تقلید پرکرانہ بر دل و عقل داد رسان حکومت می کر. لیکن جہالت، ہٹ دھرمی، اندھی تقلید کیا ہے؟ صاحبان حکومت کی عقل و بردل و عقل داد رسان حکومت بھی کر. اب یہ جو آئے ہوئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، ان فیصلہ کرنے والوں کے عقل و دل پر جہالت، ضد اور اندھے پن کی تقلید حکومت کر رہی تھی. یعنی یہ سب تو جاہل تھے،
ہر دھرم قسم کے تھے، اندھی تقلید کرنے والے تھے کہ کیا صحیح فیصلہ کرتے. بدر برابر پاسخ دندان شکن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس جواب کے مقابلے میں چارئی نہ دیدن، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جز ان کی رائے دادن کی ابراہیم رب سوزانن، سوائے اس کے کہ سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے. خرمنی از آتش افروختے شد، آگ کا ایک خرمن، آگ کا ایک ڈھیر، آگ روشن کی گئی. و قہرمان توحید را درمیان امواج آتش افگندن، اور قہرمان توحید کو آگ کی موج کے درمیان ڈال دیا گیا. بلے دست لطف و مہر خدا، لیکن خدا کی مہربانی اور اس کے لطف کا ہاتھ بسوء ابراہیم دراز شد، ابراہیم کی جانب بڑھا، یعنی اللہ نے اپنے لطف و کرم کا ہاتھ جناب ابراہیم کی طرف بڑھایا. و ابراہیم را از گزند آنان حفظ نموز، حضرت ابراہیم کو ان کے نقصان سے بچا لیا. و جہنم مصنوعی بشری را بے گلستان سرسبز خرم مبدل ساخت، اور انسانوں کی بنائی گئی نقلی جہنم کو، نقلی جہنمی پہ اتنی آگ تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ جہنم زمین پہ اتر آئی ہے. تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر جو جہنم بنائی تھی، اس جہنم کو اللہ نے کیا ہے سرسبز و شاداب باغ اور گلشن میں بدل دیا. یہ پورا واقعہ اور پورا ماجرا جناب